بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہمارے وہ ناظرین جو چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا عمل ملے، کوئی ایسا وظیفہ ملے کہ جو ان کی ہر قسم کی جو ان کی حاجات ہے وہ ان کو مہیا کرائے۔ فار ایگزامپل، آپ کی کوئی حاجت ہے اور آپ بہت سارے وظیفے کر رہے ہیں اور آپ کو ابھی تک اس کا رزلٹ نہیں ملا۔ کوئی بھی وظیفہ ضائع نہیں ہوتا، وہ اللہ کے نام کا وظیفہ ہو، اللہ رب العزت آپ کے اکاؤنٹ میں رکھ لیتا ہے، آپ کی عبادت قبول ہو چکی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں دے یا آخرت میں دے، یہ اللہ رب العزت کی مرضی۔ تو ناظرین، آج میں آپ کو ایک عمل ایسا بتانے جا رہا ہوں، اس کے متعلق اولیاء کرام کیا فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی یہ وظیفہ کرے گا، ایک ہفتے کا یہ عمل ہے، 7 دن کا، ہر روز کیا کیا پڑھنا ہے یہ میں آپ کو ڈیٹیل سے بتا دیتا ہوں۔ جو شخص بھی یہ عمل کرے گا، انشاءاللہ بإذن اللہ تعالی عمل ختم ہونے کے 7 دن کے اندر اندر میرا رب العزت جو کہ غفور الرحیم ہے، اکرم الاکرمین ہے، عزیز و غفار ہے، ارحم الراحمین ہے، اللہ رب العزت انشاءاللہ آپ کو عطا فرمائے گا۔ یہ عمل ہے بڑا آسان ہے، لیکن اس کی تھوڑی سی شرائط ہے، اور شرائط اتنی مشکل بھی نہیں ہے کہ آپ لوگ نہ کر سکیں، لیکن پھر بھی آپ میں سے جو کرنا چاہے، ایک ہفتے میں 7 دن میں آپ نے کیا کرنا ہے، اتوار سے آپ نے یہ شروع کرنا ہے اور اگلے ہفتے تک یعنی کہ سیٹرڈے تک، سنڈے کو شروع کرنا ہے، اتوار کو شروع کرنا ہے، اور ہفتے کے دن آپ کا یہ عمل مکمل ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین، عمل بڑی آسان ہے، ایک ہفتے کا۔ ہفتے میں آپ کو کیا کیا کرنا ہوتا ہے، غور سے سن لیجئے، اس کی شرائط کیا ہے۔ کوئی بھی آپ کی حاجت ہے، بچوں کے رشتوں کی ہے، کاروبار نہیں چل رہا، یا کوئی آپ کو ضرورت ہے کسی روپے پیسے کی، دولت کی، کسی قسم کی، وہ نہیں ہو پا رہی، یا گھر میں کوئی بیماری ہے ٹھیک نہیں ہو پا رہی، یا کوئی بچی کے جو ہے وہ رشتہ بھی نہیں آ رہا، بیٹے کا رشتہ نہیں آ رہا، ہو گیا ہے تو اولاد نہیں ہو رہی، یا کوئی سسرال والے اچھے نہیں ہیں، یا آپ کو نوکری نہیں مل رہی، ویزا نہیں مل رہا، جو بھی حاجت ہے، حاجت اب پلیز مجھ سے پوچھیے گا مت، جب میں ایک حاجت کہہ رہا ہوں، حاجت کوئی بھی ہو سکتی ہے، کسی چیز کی بھی۔ اب میں لمبی لسٹ بتا دوں گا حاجات کی تو آپ لوگوں کا اپنا ہی وقت ضائع ہوگا۔ جو بھی آپ چاہتے ہیں، جس کام کے لیے بھی، فار ایگزامپل آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ پڑھ لکھ جائے، یا بچہ جو ہے وہ اس کی اٹھک بیٹھک ٹھیک نہیں ہے، دوستی اچھی نہیں ہے، آپ چاہتے ہیں وہ سدھر جائے، نمازی ہو جائے، یہ بھی تو ایک حاجت ہے نا، بڑی پیاری حاجت ہے۔ یا کوئی آپ کا کسی عورت کا خاوند ہے، کسی خاوند کی کوئی عورت ہے، جو بھی اینی تھنگ، جس قسم کی بھی حاجت ہے اس کے لیے آپ کر سکتے ہیں۔ کرنا کیا ہے کہ سب سے پہلے اتوار والے دن، ناظرین، عمل بڑا آسان ہے۔ اول آخر آپ نے 11 بار روزانہ درود پاک پڑھنا ہے، ٹھیک ہے جی، یہ تسبیح کرنے سے پہلے، اور تسبیح کرنے کے بعد 11 بار پہلے، 11 بار بعد 10 تسبیحات کرنی ہے، 10 یعنی 1000 بار پڑھنا ہے۔ جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، آپ کے اسکرین پہ میں لکھتا بھی جاؤں گا، آپ بھی اسکرین شاٹ لیتے جائیے گا۔ بہت آسان عمل ہے، جو بھی اس کو مشکل سمجھے تو پھر عجیب ہی بات ہے۔ یہ ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ وقت ایک ہی ہونا چاہیے، وقت ایک ہی ہونا چاہیے۔ اگر آج رات آپ 10 بجے کر رہے ہیں تو کل رات کو بھی 10 بجے، آج اگر صبح کے 10 بجے کر رہے ہیں تو کل بھی صبح کے 10 بجے، یہ وقت ایک ہی ہونا چاہیے۔ جتنا آپ پابندی سے یہ کریں گے تو اتنا ہی جلدی انشاءاللہ یہ قبول ہو جائے گا۔ اس کے بھی اندر کچھ راز ہوتے ہیں کہ جب آپ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ فرشتے جو ہوتے ہیں، جو آپ کی تسبیحات لے کے جانے والے ہوتے ہیں، وہ پھر دوسرے دن اسی وقت آتے ہیں، اور اگر آپ نے اسی وقت نہ کیا پھر وہ خالی ہاتھ لوٹ جاتے ہیں۔ اس لیے تسبیحات میں وقت بدلنا نہیں چاہیے، ٹھیک ہے جی، نوٹ کرتے جائیے جی۔ اتوار کو یعنی کہ اب میں بتا رہا ہوں کہ تمام دن، 7 دن، اول آخر 11 بار درود ابراہیمی، 11 بار درود ابراہیمی پڑھیں اتوار کو، اور آپ نے 10 تسبیحات کرنی ہے، یا قاضی الحاجات، ٹھیک ہے جی۔ سوموار آ گیا، سوموار کے دن آپ نے کیا کرنا ہے، 10 تسبیحات کرنی ہے، اول آخر میں آپ کو بتا رہا ہوں 11 بار درود پاک، آپ نے 10 تسبیحات یعنی 1000 بار پڑھنا ہے، یا مفتح الابواب۔ اب منگل آ گیا، اول آخر 11 بار درود پاک منگل کو، یا مسبب الاسباب آ گیا بدھ والے دن آپ نے کرنا ہے، یا حیو یا قیوم
1000 بار آپ نے کرنا ہے. 10 تسبیحات اول آخر درود پاک 11 بار. جمعرات کو یا بدیع العجائب، یا بدیع العجائب یہ ہو گیا. اب جمعہ آ گیا، جمعے کو پڑھنا ہے ذل جلال والاکرام. جمعہ آ گیا، اب آپ نے جمعے والے دن ذل جلال والاکرام پڑھ لیا، باقی رہ گیا ایک دن. ہفتہ آ گیا، ہفتے والے دن آپ نے کیا کرنا ہے؟ آیت کریمہ کو 1000 بار پڑھنا ہے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ والا. ٹھیک ہے جی، یہ آپ نے آیت کریمہ پڑھنا ہے. اب آپ نے جمعے جب ہفتے والے دن یہ مکمل ہو گیا آپ کا ایک ہفتے کا پورا، اب آپ نے 2 نفل شکرانے کے ادا کرنے ہیں کہ یا اللہ میں نے یہ عمل، جیسے آپ نے نفل پڑھے تھے نا، 2 نفل حاجات کے شروع میں پڑھے تھے، اب 2 نفل شکرانے کے ادا کریں کہ یا اللہ میں نے تیرے یہ حضور یہ پیش کیا ہے، یا اللہ اس کو قبول فرما، اور میری یہ حاجت ہے جس کے لیے میں نے پیش کیا ہے اس کو قبول فرما. اور انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ سب لوگوں کی حاجات قبول ہوں گی. سب لوگوں کی یہ ذہن میں رکھ لیجئے، کوئی بھی پریشان مت ہو، بس طریقہ کار ذہن میں رکھ لیجئے. پورے ہفتہ وقت ایک ہی ہو، یہ سوچ لیجئے آپ کے کون سا ایسا وقت ہوتا ہے جب آپ فارغ ہوتے ہیں. اور ایک شرط ہے، وہ شرط بہت لازمی ہے، اس شرط کو فالو کرنا بہت ضروری ہے. وہ شرط یہ ہے کہ اس پورے ہفتے میں آپ نے گوشت نہیں کھانا، نہ چھوٹا گوشت، نہ بڑا گوشت، نہ مرغی کا گوشت. اور چوتھی چیز انڈا بھی نہیں کھانا. جو بندہ یہ عمل کر رہا ہے وہ ان چیزوں سے پرہیز کرے گا، یہ بہت ضروری ہے. یہ راز کی بات ہے، اس کے لیے پوچھیے مت. بس آپ نے عمل شروع کر دیا، اس کے بعد سے پرہیز شروع. جیسے ہی ہفتے والے دن آپ نے عمل مکمل کر لیا اور آپ نے 2 نفل نماز شکرانے کے پڑھ لیے، اب جو مرضی کھائیں، یہ ضروری ہے. ٹھیک ہے جی. کیا؟ گوشت نہیں کھانا، انڈے نہیں کھانے. گوشت سے مراد اب یہ نہیں ہے آپ کسی اور چیز کا، پرندوں کا گوشت کھانا شروع کر دیں، نہیں. گوشت سے مراد گوشت ہے، مرغی، بکرے کا، بڑا بیل کا، جو بھی. نو مٹن، نو بیف، نو چکن، نو ایگ. ٹھیک ہے جی، چاروں چیزوں سے پرہیز. مجھے امید ہے انشاءاللہ آپ لوگ فالو کریں گے تو میرا رب کریم تو تیار بیٹھا ہے آپ کی حاجات قبول کرنے کے لیے. بہت بڑا عمل ہے یہ، جو بھی کرے گا اللہ رب العزت اس کو رنگ دے گا انشاءاللہ باذن اللہ تعالی. آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.